آج 10 اگست سن 1947 ہے اور آج پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کا انتخاب ہو رہا ہے اور ساتھ ہی ان کی ذمہ داریوں کا تعین کیا جا رہا ہے اور وہ ہیں قائد اعظم محمد علی جناح۔ اے وطن دل کی دھڑکن میں شامل وطن مشک و عنبر میں تجھ۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عبد الودود اور آپ دیکھ رہے ہیں JTR میڈیا آفیشیل کا یہ خصوصی سلسلہ جدوجہد آزادی کے آخری 14 دن، اور آج ہم بات کر رہے ہیں 10ویں دن یعنی 10 اگست سن 1947 کی۔ ہندوستان کی فضاؤں میں نعرہ آزادی کی گونج تو بلند ہو چکی ہے، مگر اس کے ساتھ ہی خون آلود حقیقت بھی اپنے پنجے گاڑ رہی ہے۔ ایک طرف نئی مملکت پاکستان کی تشکیل کے لیے شب و روز کی محنت، تو دوسری جانب تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت کا خوف جو خون اور آنسوؤں کا سیلاب بن کر بہہ رہی ہے۔ یہ وہ ایام ہیں جب پاکستان کی قیادت کو بیک وقت 2 محاذوں پر لڑنا ہے، ایک مستقبل کی عمارت کی تعمیر کا محاذ اور دوسرا اپنے لوگوں کو نسل کشی سے بچانے کا محاذ۔ قائد اعظم محمد علی جناح مسلسل اجلاسوں میں مصروف ہیں۔ صبح سویرے ان کے قریبی ساتھیوں اور وکلاء کا ایک اہم مشاورتی اجلاس ہو رہا ہے۔ اس میں صرف مستقبل کے انتظامی ڈھانچے پر ہی بات نہیں کی گئی، بلکہ اب نئے ملک کے پہلے گورنر جنرل کے طور پر ان کی آئینی اور اختیاری ذمہ داریوں کا جائزہ بھی لیا جا رہا ہے۔ یہ طے کیا جا رہا ہے کہ وہ کس طرح ایک عبوری نظام کے تحت تمام صوبوں اور وزارتوں کو مربوط کریں گے۔ قائد اعظم نے واضح طور پر ہدایت دی کہ ہماری نئی ریاست میں اقلیتوں کا تحفظ سب سے اولین ترجیح ہونا چاہیے۔ ان کا وہ تاریخی جملہ آج بھی ان کے ویژن کا آئینہ دار ہے کہ ہم اپنی نئی ریاست میں ہر شہری کو مساوی تحفظ فراہم کریں گے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب یا قومیت سے ہو۔ اس اجلاس میں انہوں نے مہاجرین کے مسئلے پر خصوصی توجہ دی اور پاکستان میں فوری امدادی کیمپوں کے قیام اور ابتدائی طبی امداد کی فراہمی کے خصوصی احکامات بھی جاری کیے۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کے لیے یہ دن ایک اقتصادی جنگ کا میدان بنا ہوا ہے۔ وہ ایک طرف ریڈ کلف ایوارڈ کے نتیجے میں سرحدات کی تقسیم اور اس کے معاشی اثرات کا جائزہ لے رہے ہیں، تو دوسری جانب نئی مملکت کے مالیاتی ڈھانچے کو حتمی شکل بھی دے رہے ہیں۔ ان کے سامنے سب سے بڑا چیلنج تقسیم ہند کے بعد پاکستان کے حصے میں آنے والے اثاثوں اور فنڈز کی منتقلی کا ہے، کیونکہ اس وقت تک یہ معاملہ برطانوی حکام کی جانب سے مسلسل تاخیر کا شکار ہوتا چلا آ رہا ہے۔ آج ہی کے دن جناب لیاقت علی خان نے اسٹیٹ بینک کے قیام اور خزانے میں موجود پاؤنڈز کی منتقلی کے حوالے سے قانونی اور انتظامی خاکہ تیار کروایا تاکہ مستقبل کے پاکستان کا اقتصادی مستقبل بھی محفوظ ہو۔ دوسری طرف پنجاب میں فسادات اپنے عروج پر ہیں۔ یہ فسادات صرف لاہور، امرتسر اور جالندھر یا اطراف کے دیہاتوں تک محدود نہیں رہے، بلکہ پورے ہندوستان میں پھیل چکے ہیں۔ ہجرت کرنے والے ہر قافلے کے سر پر خوف کی تلوار لٹک رہی ہے کہ نہ جانے کب حملہ ہو جائے اور کب کس اطراف سے کوئی مسلح جتھا انہیں گھیرے میں لے لے۔ ان حالات میں پاکستان کے نامزد وزیر اور مستقبل کے صوبائی گورنر سردار عبدالرب نشتر نے اپنی زیر قیادت ایک رضاکار فورس بھی تشکیل دی تاکہ قافلوں کی حفاظت کو اپنے طور پر ہی صحیح یقینی تو بنایا جا سکے۔ مشرقی بنگال میں بھی حالات کچھ اچھے نہیں ہیں۔ کولکتہ اور اس کے گرد و نواح سے مسلمان خاندان اپنی جانیں بچا کر ہجرت کر رہے ہیں۔ AK فضل الحق جو کہ مستقبل کے پاکستانی رہنما ہیں، ان مہاجرین کی امداد کے لیے سرگرم عمل ہیں۔ 10 اگست کو انہوں نے مہاجرین کے مختلف کیمپس کا دورہ کیا۔ وہاں انہوں نے مہاجرین کو دیکھا جو کشتیوں پر سوار ہو کر پہنچ رہے ہیں، لیکن ان کے پاس نہ خوراک ہے اور نہ ہی پینے کا صاف پانی، حتیٰ کہ بنیادی طبی امداد کا بھی کوئی بندوبست نہیں ہے۔ اسی صورتحال میں AK فضل الحق نے فوراً کلکتہ میں موجود مسلم لیگ اور دیگر فلاحی تنظیموں کو حکم دیا کہ وہ فوری طور پر امدادی کیمپس قائم کریں اور ان خاندانوں کو ضروری سہولیات فراہم کریں۔ بہت سارے مہاجرین ٹرینوں کے ذریعے بھی اپنے نئے وطن کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ لاہور کی طرف آنے والی ان ریل گاڑیوں کا منظر تو دل دہلا دینے والا ہے۔ کتنی ہی ایسی ٹرینیں ہیں جو واہگہ بارڈر پر پہنچی تو صحیح، لیکن ان کے ڈبوں میں زندہ مسافروں سے زیادہ لاشیں موجود ہیں۔ عورتیں، بچے اور بوڑھے
قتل ہو چکے ہیں اور کئی زندہ مسافر خون میں لت پت اور شدید زخمی حالت میں تڑپ رہے ہیں۔ یہ ایک ناقابل بیان منظر ہے جو آنے والے دنوں میں مزید شدت اختیار کرنے والا ہے۔ 10 اگست 1947 کا دن ایک ایسا دن ہے جو ایک طرف تو کامیابی کے بالکل قریب ہونے کا احساس دلاتا ہے تو دوسری جانب تقسیم کے ہولناک نتائج کی تلخ حقیقت کو بھی سامنے لا رہا ہے۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ قائد اعظم اور ان کی ٹیم کا عزم مضبوط ہو رہا ہے۔ ہجرت کرنے والوں کے حوصلے مزید بلند ہو رہے ہیں۔ یہ وہ دن ہے جب یہ ثابت ہو گیا تھا کہ آزادی کی قیمت بہت بھاری ہے اور اس قیمت کو ادا کرنے کے لیے پاکستانی قوم ہر قربانی دینے کو تیار بھی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں آپ کو کل 11 اگست سن 1947 کے ایک اور عظیم الشان دن میں۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔